دنیا کی سب سے لمبی ماؤنٹین رینج کے ٹھیک اس پوائنٹ پر آج سے 52 ایئرز پہلے ایک پلین سیدھا پہاڑ سے جا ٹکرایا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ پلین ٹکرانے کے فوراً بعد کہیں غائب ہو گیا۔ یہ 8,900 کلومیٹر لمبی ساؤتھ امریکہ کی اینڈیز ماؤنٹین رینج ہے، جہاں 15,000 فیٹ اونچے پہاڑ، ناقابل برداشت ٹھنڈ اور خاموشی کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ کئی دنوں تک جب جہاز کا نہ ملبہ ملا نہ ہی کوئی ڈیڈ باڈیز، تو اتھارٹیز کے سامنے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اب کوئی پیسنجر نہیں بچا ہوگا، لہٰذا انہوں نے سرچ آپریشن بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ نیوز میڈیا میں بھی اگلے کچھ دنوں تک پلین کریش کی باتیں چلتی رہیں اور اس کے بعد سب کچھ آہستہ آہستہ واپس نارمل ہونے لگا۔ لوگ اب اس حادثے کو بھول ہی چکے تھے، لیکن اس حادثے کے قریب 2.5 مہینوں کے بعد ایگزیکٹلی 72 ڈیز کے بعد اتھارٹیز کو غائب ہوئے پلین کی طرف سے ایک میسج ریسیو ہوا۔ یہ یوروگوائے ایئر فورس کی فلائٹ 571 تھی، جس نے ریئل لائف میں ایک چمتکار، ایک معجزہ کر کے اتہاس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا نام لکھا ہے۔ 12 اکتوبر 1972 کو یہ فلائٹ یوروگوائے کے کیپٹل مونٹے ویڈیو سے اڑان بھرتی ہے۔ جہاز میں رگبی کے پلیئرز تھے جن کو مونٹے ویڈیو سے چلی کے کیپٹل سینٹیاگو تک ایک میچ کھیلنے جانا تھا۔ رگبی پلیئر سمیت جہاز میں ٹوٹل 40 پیسنجرز اور 5 کریو ممبرز موجود تھے۔ ٹیک آف کے بعد ابھی جہاز ارجنٹینا کے اوپر ہی پہنچا تھا کہ اچانک موسم کی خرابی کی وجہ سے ان کو ارجنٹینا کے شہر مینڈوزا میں لینڈ کرنا پڑا۔ کیپٹن نے یہ فیصلہ اس وجہ سے کیا کیونکہ ارجنٹینا اور چلی کے درمیان دنیا کی سب سے اونچی اینڈیز ماؤنٹین رینج دیوار بن کر کھڑی ہے۔ یہاں کے اونچے پہاڑ ویسے ہی کافی خطرناک ہیں اور موسم کی خرابی میں ان کے اوپر سے گزرنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ پائلٹ کا پلان تھا کہ ایک رات مینڈوزا میں ہی گزاری جائے اور پھر اگلے دن موسم ٹھیک ہونے پر اینڈیز کے پہاڑوں کو پار کیا جائے، پر کیا معلوم تھا پائلٹ اور تمام پیسنجرز کو کہ اگلے دن ان پر کون سی مصیبت ٹوٹنے والی ہے۔ اگلے دن یعنی فرائیڈے 13 اکتوبر کو فلائٹ 571 نے مینڈوزا سے ٹیک آف کیا۔ میپ پہ دیکھا جائے تو مینڈوزا اور ان کی منزل سینٹیاگو کے بیچ صرف 180 کلومیٹرز کا فاصلہ ہے، لیکن ان 180 کلومیٹرز میں صرف اینڈیز کی 15,000 فٹ اونچی پیکس ہیں، لہٰذا فلائٹ کا پلانڈ روٹ کچھ اس طرح کا تھا کہ پہلے جہاز مینڈوزا کے ساؤتھ میں جائے گا، اپنی ہائٹ گین کرے گا اور پھر پلانچون پاس کے برابر پہنچ کر اینڈیز کی طرف ٹرن کر کے ان خطرناک پہاڑوں کو کراس کرے گا اور پھر چلی کے شہر کوریکو سے دوبارہ ٹرن کر کے سیدھا سینٹیاگو پہ جا کر لینڈ کرے گا۔ فلائٹ 571 کے پائلٹ نے اسی روٹ پر 50 کے قریب فلائٹس کمپلیٹ کر رکھی تھی، لہٰذا ان کو اپنے آپ پر کافی بھروسہ تھا۔ مینڈوزا سے ٹیک آف کرتے ہی پلان کے مطابق جہاز ساؤتھ کی طرف روانہ ہوا۔ جہاز کی ہائٹ گین کرنے کے دوران پائلٹ نے نوٹس کیا کہ بادلوں کی ایک موٹی لیئر نے نیچے کا سارا منظر چھپا دیا ہے۔ اب اس کنڈیشن میں پائلٹ نے کنٹرول ٹاور سے رابطہ جوڑ لیا، جو ریڈار پہ دیکھ کر ریڈیو کے ذریعے پائلٹ کو اس کی لوکیشن بتاتے رہیں گے۔ کنٹرول ٹاور کے علاوہ ایک اور طریقے سے بھی پائلٹ اپنی لوکیشن کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس میں ایئر کرافٹ کی آخری نون لوکیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ایئر کرافٹ کی اسپیڈ کے ذریعے کیلکولیشن کر کے اپنی کرنٹ لوکیشن کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اس طریقے کو ایوییشن کی زبان میں ڈیڈ ریکننگ کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی فلائٹ 571 پلانچون پاس کے پیرالل پہنچ گئی تو انہوں نے رائٹ ٹرن لے لیا۔ اب یہ 18,000 فیٹ کی اونچائی پر اینڈیز کے پہاڑوں کے اوپر سے گزر رہے تھے۔ اوپر نیلا آسمان اور نیچے سفید بادل۔ پائلٹ پوری طرح سے سینٹیاگو ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاور پہ ڈیپینڈنٹ تھا۔ جیسے ہی وہ پلانچون پاس کے قریب پہنچے تو فلائٹ 571 کنٹرول ٹاور کے ریڈار سے غائب ہو گئی۔ یہ ایک نارمل بات تھی کیونکہ پہاڑوں کی وجہ سے ریڈار کے سگنلز بہت کمزور تھے۔ اس موقع پر کو پائلٹ نے ڈیڈ ریکننگ کے ذریعے اپنی لوکیشن کیلکولیٹ کی اور 3:21 پہ سینٹیاگو کنٹرول ٹاور کو ریڈیو کیا کہ ہم 1 منٹ کے بعد چلی کے شہر کوریکو کے اوپر پہنچ جائیں گے، اور ان سے اپنی اونچائی کم کرنے کی پرمیشن مانگی۔ اب نارملی پلانچون پاس سے کوریکو تک پہنچنے میں جہاز کو 11 منٹ لگتے ہیں،
لیکن انہوں نے یہ فاصلہ صرف 3 ہی منٹوں میں کور کر لیا تھا۔ یہ چیز کنٹرول ٹاور میں بیٹھے اسٹاف کو کچھ سمجھ نہیں آئی، لیکن کیونکہ ان کے پاس بھی فلائٹ 571 ریڈار پہ شو نہیں ہو رہی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے ایئر کرافٹ کو ڈسینڈ کرنے کی پرمیشن دے دی۔ پر ان کو اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اصل میں کو پائلٹ نے جہاز کی جو لوکیشن کیلکولیٹ کی تھی وہ غلط تھی۔ پائلٹ سمجھ رہا تھا کہ وہ کوریکو کے اوپر ہے، لیکن اصل میں وہ اس وقت پلینچون پاس کراس کر رہے تھے۔ ایک بہت بڑی تباہی فلائٹ 571 کا انتظار کر رہی تھی۔ کنٹرول ٹاور سے پرمیشن ملتے ہی پائلٹ نے رائٹ ٹرن کیا اور جہاز کی ہائٹ بھی کم کرنا شروع کر دی۔ شروع میں ان کو خطرناک ٹربولنس کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جب انہوں نے سفید بادلوں کی لیئر کو کراس کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے ایک بہت بڑا پہاڑ کھڑا ہے۔ جی ہاں، اس پوائنٹ پہ پائلٹ کو اندازہ ہوا کہ اصل میں وہ ابھی تک اینڈیز میں ہی موجود ہیں۔ پائلٹ نے دوبارہ الٹیٹیوڈ گین کرنے کے لیے پوری جان لگا لی۔ پلین کی نوز اب آسمان کی طرف ہو چکی تھی، لیکن افسوس کہ شاید یہ چیز تھوڑا پہلے کر لی جاتی۔ فلائٹ 571 کی ٹیل پہاڑ کی چوٹی سے ٹکرائی اور جہاز سے الگ ہو گئی۔ اس وقت یہ پہاڑ پوری طرح برف سے ڈھکا ہوا تھا۔ بنا ٹیل اور ونگز کے فلائٹ 571 کا فیوزلاج برف میں سلائیڈ کرتا سیدھا نیچے کی طرف آیا اور اس پوائنٹ پر آ کر رک گیا۔ کریش کی وجہ سے 12 پیسنجرز موقع پر ہی دنیا سے جا چکے تھے، خاص طور پر وہ لوگ جو جہاز کے پچھلے حصے میں موجود تھے۔ معجزاتی طور پہ پلین کے فیوزلاج میں 33 پیسنجرز کی جان تو بچ گئی، لیکن ان کو کافی چوٹیں لگی تھی۔ ٹیل الگ ہو جانے کی وجہ سے پلین کا پچھلا حصہ کھلا ہوا تھا اور اس میں سے زبردست ٹھنڈ اندر آ رہی تھی۔ یہ اس وقت 11,500 فٹ کی اونچائی پر اینڈیز میں پھنس چکے تھے، جہاں کا ٹیمپریچر -30 ڈگری سیلسیس تھا۔ باہر نکلتے ساتھ ہی جہاں تک ان کی نظر جا رہی تھی، برف سے ڈھکے پہاڑ ہی نظر آ رہے تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے ساتھیوں کی باڈیز کو برف میں دفنا دیا۔ ادھر پلین کریش کی خبر نے چیلین اتھارٹیز کو الرٹ کر دیا تھا، پر ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ اصل میں ارجنٹینا میں ہی کریش ہوئے تھے۔ بنا ٹائم ضائع کیے انہوں نے سرچ آپریشن اسٹارٹ کیا، جس میں 4 ایئر پلینز نے حصہ لیا تھا۔ صبح سے لے کر شام تک سسپیکٹڈ ایریا کو سرچ کرنے کے دوران ان کو نہ ہی کوئی پلین نظر آیا اور نہ ہی کوئی ملبہ۔ یہ ایک بہت ہی مشکل سرچ آپریشن تھا، کیونکہ نیچے سارے پہاڑ برف کی وجہ سے لائٹ کو ریفلیکٹ کر رہے تھے۔ اس سرچ آپریشن میں یوروگوائے اور ارجنٹینا نے بھی حصہ لیا اور اب ٹوٹل 11 ایئر کرافٹس پورا دن فلائٹ 571 کو ڈھونڈنے میں گزار دیتے۔ ادھر کریش سائٹ پہ بچے ہوئے پیسنجرز کے اوپر سے کئی بار ریسکیو پلین گزر کر گئے، لیکن ان کے لاکھ اشارے دینے کے باوجود بھی ریسکیو پلینز کی نظر ان پر نہ پڑ سکی۔ بعد میں انہیں ایک لگیج میں سے لپسٹک ملی، جس سے انہوں نے پلین کے فیوزلاج کے اوپر بڑا بڑا SOS لکھ دیا۔ لگیج بیگ سے برف پر کراس بھی بنایا، لیکن ریسکیو پلینز کی نظر پھر بھی ان پر نہیں پڑ سکی۔ ٹوٹل 8 دنوں تک سرچ آپریشن چلانے کے بعد 21 اکتوبر 1972 کو تمام پیسنجرز کو ڈیڈ ڈکلیئر کر کے سرچ آپریشن ختم کر دیا گیا۔ 11ویں دن کریش سائٹ پہ موجود پیسنجرز کو کاکپٹ میں ہی ایک ریڈیو ملا، جس کو ٹیون کر کے انہوں نے خبر سنی کہ ان کو ڈھونڈنے کے لیے چلایا جانے والا سرچ آپریشن اب بند کر دیا گیا ہے۔ جہاں وہ لوگ پہلے ہی اتنی مصیبت میں تھے، وہیں یہ خبر ان کو مزید افسوس میں ڈال گئی۔ اپنے بچنے کی جو آخری امید نظر آ رہی تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ پہلے ہفتے میں ہی 5 اور پیسنجرز زخموں کی وجہ سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اب کریش سائٹ پہ صرف 28 پیسنجرز بچے تھے۔ انہوں نے جہاز کے ملبے اور لگیج کو اکٹھا کر کے پلین کے فیوزلاج کو بند کیا تاکہ ٹھنڈ سے بچا جا سکے۔ انہوں نے کاکپٹ کے پلاسٹک وائزر کو کاٹ کر اپنے لیے گلاسز بھی بنائے، جو کہ برف سے ریفلیکٹ ہونے والی لائٹ سے کچھ حد تک بچا رہے تھے۔ سیٹ کورز کو گرمائش کے لیے استعمال کیا اور سیٹ کے کشن سے سنو شوز بنا دیے۔ اس وقت تک ان کے پاس کھانے کے لیے 8 چاکلیٹ بارز، 3 جیم کے جارز، کچھ ڈرائی فروٹس اور گنی چنی پانی کی بوتلیں تھی۔
پہلا ہفتہ تو انہوں نے بڑی مشکل سے یہ کھانا آپس میں ڈیوائیڈ کر کے کھا لیا، لیکن جب یہ تمام چیزیں بھی ختم ہو گئیں تو انہوں نے کپڑے اور کاٹن کو کھانا شروع کر دیا، جس سے وہ مزید بیمار پڑنے لگے۔ اینڈیز کے اس حصے میں ان کو انرجی کے لیے کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی، اور اوپر سے وہ جس رچ پر کریش ہوئے تھے نہ وہاں سے اترنا پاسبل تھا اور نہ ہی اوپر کی طرف ہائیک کرنا۔ اس دوران پیسنجرز کی حالت یہ تھی کہ ان کا باڈی ویٹ 40% تک کم ہو چکا تھا۔ آخر جب ان کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو انہوں نے اپنے مرے ہوئے ساتھیوں کے باڈی پارٹس کھانا شروع کر دیے۔ ظاہر ہے یہ فیصلہ بہت ہی مشکل تھا، لیکن بھوک، پیاس اور کمزوری نے ان کو یہ قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ کریش کے 17 دنوں کے بعد 29 اکتوبر کو اچانک رات کے وقت ایولانچ آیا اور اس نے فیوزلاج پر بری طرح حملہ کیا۔ برفانی تودے کی اسپیڈ اتنی تیز تھی کہ پورا فیوزلاج اندر تک برف سے بھر گیا۔ اس حادثے میں 9 سروائیورز مارے گئے۔ بچے ہوئے 19 لوگوں کے ہاتھ جو کچھ لگا انہوں نے اس سے برف کو ہٹایا اور آکسیجن کے لیے جگہ بنائی۔ دن گزرتے جا رہے تھے، سروائیورز کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ ایک ایک کر کے سارے موت کی نظر ہو رہے تھے اور بچے ہوئے اپنی موت کا انتظار کر رہے تھے۔ 12 دسمبر یعنی کریش کے 60 دنوں کے بعد تک 3 اور سروائیورز زندگی کی بازی ہار گئے۔ اب پیچھے بچے 16 لوگوں کے پاس صرف 2 آپشنز تھے، یا تو وہ اپنے بچے ہوئے دن گننا شروع کر دیں یا پھر ہمت کر کے ویسٹ میں موجود اس ورٹیکل کلف کو کیسے بھی کر کے ہائیک کر لیں۔ 12 دسمبر 1972 کو 3 رگبی پلیئرز پراڈو، کنیسا اور ویزنٹین نے ویسٹرن پیک کو ہائیک کرنے کا ارادہ کیا، اس امید میں کہ پہاڑ کی دوسری سائیڈ گرین ویلی ہوگی جہاں سے شاید کوئی مدد مل سکے۔ یہ ایک بہت ہی تکلیف دینے والی ہائیک تھی، کیونکہ نہ ہی ان کے پاس پروفیشنل گیئرز تھے اور سب سے بڑھ کر ٹیمپریچر -30 ڈگری سیلسیس تھا۔ انہوں نے ہاتھ سے بنائے ہوئے سلیپنگ بیگز اور جہاز کی سیٹوں سے بنائے ہوئے گرم کپڑے لپیٹے اور ہائیک پہ نکل گئے۔ پورے 3 دن تک لگاتار ہائیک کرنے کے بعد جب وہ آخر کار پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پہاڑ کی دوسری سائیڈ پر بھی ایسے ہی برف سے ڈھکے پہاڑ ہیں۔ یہاں بھی نہ ہریالی تھی اور نہ ہی زندگی کے آثار۔ کھانے کی شارٹیج کی وجہ سے ایک جنا واپس کریش سائٹ پہ چلا گیا۔ پراڈو اور کنیسا مدد کی تلاش میں پہاڑ کی دوسری سائڈ پر ڈاؤن ہل چل پڑے۔ اگلے 10 دنوں تک ٹریکنگ کرنے کے بعد اور 61 کلومیٹرز کا سفر بری حالت میں گزارنے کے بعد آخر کار وہ ایک ویلی میں پہنچے جہاں پر ہریالی تھی، جانور بھی تھے اور ندی بھی بہہ رہی تھی۔ سب سے پہلے انہوں نے ندی سے پانی پیا، تبھی ان کو ندی کے اس پار گھوڑے پر ایک شخص دکھائی دیا۔ ندی کے شور کی وجہ سے وہ اپنا پیغام اس شخص تک نہیں پہنچا پا رہے تھے۔ گھوڑے پر بیٹھے اس لوکل کو آئیڈیا آیا اور اس نے ایک کاغذ اور پین کو پتھر میں لپیٹ کر ندی کے اس پار پھینک دیا۔ پراڈو اور کنیسا نے اس کاغذ پر سارا ماجرا لکھا اور واپس پھینک دیا۔ وہ شخص گھوڑا بھگاتا ہوا یہ لیٹر چلین اتھارٹیز تک لے کے گیا۔ پہلے تو ان کو یقین نہیں آیا کہ 2.5 مہینے گزر جانے کے بعد بھی پلین کریش کے سروائیورز ابھی تک زندہ کیسے ہو سکتے ہیں، لیکن اتھارٹیز نے فوراً پہلے پراڈو اور کنیسا کو ریسکیو کیا اور ان کی مرم پٹی کرنے کے بعد ان سے تفصیل میں انٹرویو لیا۔ 22 دسمبر 1972 کو یعنی کریش کے 72 ڈیز کے بعد 3 ہیلی کاپٹرز پراڈو اور کنیسا کی نشاندہی پر کریش سائٹ تک پہنچے۔ پہاڑ کی یہ چوٹی دیکھ کر پائلٹ بھی حیران رہ گیا کہ ان 2 رگبی پلیئرز نے بنا کسی گیئر اور ایکسپیرینس کے یہ پہاڑ کیسے سر کیا ہوگا۔ آخر کار فیوزلاج میں موجود تمام سروائیورز کو ریسکیو کر لیا گیا اور ان کے مرے ہوئے ساتھیوں کو وہیں پر ایک بڑی قبر کھود کر دفن کر دیا گیا۔ اس قبر کے اوپر کچھ پتھر رکھ کر ایک میموریل بنایا گیا جو اسی حالت میں آج تک وہاں پر موجود ہے۔ یہ میموریل آج بھی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اگر انسان ہمت نہیں ہارے تو بڑی سے بڑی مصیبت کو ہرا سکتا ہے۔